السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے برکت سے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اچھا، تو پچھلے لیسن میں ہم نے تجوید کی تعریف اور تجوید کی اہمیت آیات اور احادیث کی صورت میں پڑھی تھیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں پڑھتے ہوئے وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں جو غلطی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لحن، لام ہے نون لحن۔ لحن جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں قرآن پاک میں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی سے مراد بڑی اور نمایاں غلطی، بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، اور لحن جلی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ غلطیاں جو ہیں ٹوٹلی لائن کا میننگ ہی چینج کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس میں زبر زیر اونچ نیچ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ پکی ٹھکی ہے، ہم اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، اور جب ہم وہ غلطی کرتے ہیں تو لائن کا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے، تو توبہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لحن جلی ہے یہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں، اور بڑی غلطی لحن جلی اسلام میں حرام ہے۔ کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، کوئی حرف بڑھا کے پڑھ دینا، کوئی چھوٹا کر کے پڑھ دینا، وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے جائیں گے بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، اور ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہماری غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہم نے ایک چیز کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے لائن کی میننگ چینج کر دی ہے یا کچھ بھی ایسا۔ اس کے بعد زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، پیش کی جگہ کھڑا زبر پڑھ دینا، یہ ساری جو ہیں غلطیاں آ جاتی ہیں۔ چھوٹی اور غیر معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہوتی غلطی ہے پر اس کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ اب را ایک ایسا حروف تجہی ہے جو کسی کسی مقام پر موٹا ہوتا ہے، کسی کسی مقام پر باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام جو ہے وہ کسی مقام پر موٹا پڑھتے ہیں، کسی مقام پر باریک پڑھتے ہیں۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل سکتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جس سے وہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی دونوں غلطیوں سے بچ سکے۔ اس انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں طرح کی غلطیوں سے بچے، چاہے لحن خفی پہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑھنے کا طریقہ ہم نے احادیث میں پڑھا کہ قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھو، اور اگر ہم اس کو خوبصورتی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں غلطیوں سے بچنا پڑے گا۔ اب اگلی بات آتی ہے حروف تجہی کی۔ حروف تجہی ہی ہماری تجوید کی بنیاد ہیں۔ جیسے گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے وہ اینٹیں اور پتھر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ گھر کی مضبوطی، وہ پہلے سے ہی گڑھے کھود کے اس میں وہ چیزیں فل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیواریں بنانا شروع کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو تجوید ہے اس کی بنیاد ہمارے حروف تجہی ہیں۔ ہمارے حروف تجہی جتنے مضبوط ہوں گے اتنے ہی ہماری جو ہے وہ تجوید اور ہماری قرأت، ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ مضبوط اور خوبصورت ہوگا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ حروف تجہی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ بچوں کے یا جیسے اب ہماری عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، ہماری عمر کی خواتین ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں خوبصورتی لانا اس لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو حروف کی جو ادائیگی ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سب سے پہلے ہمیں الف سے یہ تک تمام حروف زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم سب کو زبانی یاد ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو زبانی یاد نہ ہو، لیکن ہم نے ایسے زبانی یاد کرنے ہیں کہ ان کو ان کے پراپر جس طرح وہ ادا ہوتے ہیں اس طرح سے۔ کچھ حروف میں آج آپ کو سکھا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں حروف تجہی۔ الف، با، تا، ثا، الف، با، تا، ثا۔
میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھاتی جاؤں گی کہ کون سے حروف ہمارے لیے نئے ہیں، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے کون سے ہم حروف کو ٹھیک ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں۔ الف، با، تا، یہ ہم ایسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں جیسے ہماری عام جو اردو ہے اس میں سا کو سا ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن سے پڑھتے ہیں ہم بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو پارا پڑھتے ہیں بچے وہ اس کو بھی سا پڑھ دیتے ہیں، لیکن زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی نوک ٹچ کرے تو پھر یہ ادا ہوتا ہے، جیسے کہ سا، سا، نرمی سے سا، الف، با، تا، سا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ سوالات ہیں، میں مشق بنا کے آپ کو بھیجا کروں گی انشاءاللہ، اور آپ وہ مجھے وائس میں سنائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر ہم ریٹن ٹیسٹ بھی لیا کروں گی۔ برائے مہربانی آپ لوگوں سے میری بس اتنی سی درخواست ہے کہ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کوئی محنت نہیں لگ رہی آپ لوگوں کی۔ گھر بیٹھے آپ لوگ موبائل فون کا ویسے بھی استعمال کرتے ہیں، تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر ہم سیکھنے پہ لگا دیں گے تو یہ میری محنت کا بھی پھل مجھے مل جائے گا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے زندگیوں میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ ایٹ لیسٹ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے یہ کہہ سکیں گی کہ ہم نے تیری کتاب جو ہے وہ تیرے حکم کے مطابق خوبصورتی سے پڑھنا سیکھی اور خوبصورت انداز میں پڑھا۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔